سارا جہاں آزاد ہوا ہے. 12 ربیع الاول کو سارا جہاں, بولیے سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ 12 ربیع الاول کو سارا جہاں آزاد ہوا ہے. بے شک 14 کو پاکستان آزاد ہوا, اس لیے 14 کی بڑی بات ہے. 15 کو ہندوستان آزاد ہوا, ہندوستان کی بڑی بات ہے. مگر یاد رکھنا بے شک 14 کی بڑی بات ہے, 15 کی بڑی بات ہے, مگر جو 12 ربیع الاول کی بات ہے اس کی کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. اس کی کیا ہی بات ہے. کیوں؟ جو 12 ربیع الاول میں بات ہے وہ نہ پاکستان میں ہے, وہ نہ ہندوستان میں ہے, نہ انگلستان میں ہے. وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو نور کی برسات ہی برسات ہے, رحمتوں کی برسات ہے. یہ برساتیں کیوں ہیں؟ کہ اس دن آئی مصطفیٰ کی پاک ذات ہے. سبحان اللہ. بارہ کو آئی مصطفیٰ کریم کی پاک ذات ہے. اس لیے جو 12 ربیع الاول کی بات ہے, جو 12 کی بات ہے, اس جیسی کسی کی بات نہیں ہے. جو بات 12 میں ہے وہ کسی تاریخ میں کسی میں نہیں ہے. اور پھر ذرا غور کیجیے, خدا نے کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور, آیا تمہارے پاس, کیا آیا تمہارے پاس. آتا وہ ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. آتا وہ ہے جو پہلے کہیں. خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ بنایا, یہ نہیں فرمایا کہ 12 کو بنایا, بلکہ فرمایا آیا. آتا وہ ہے جو پہلے ہوتا ہے. ہم آئے ہیں مسجد میں, ہم پہلے تھے یا نہیں؟ پہلے کہیں تھے نا, تھے ہیں تو آئے ہیں. ادھر آنے کے لیے بنائے تو نہیں گئے, آئے ہیں. تو اس لیے آتا وہی ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہے. جو نہیں ہوتا وہ آتا نہیں, وہ بنایا جاتا ہے. خدا نے فرمایا کہ 12 کو آیا ہے, بنایا نہیں. 12 کو یہ نور بنایا نہیں, آیا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو تشریف لانے سے پہلے حضور کہیں موجود تھے. سبحان اللہ. اس جہاں میں تشریف لانے سے پہلے آقا کہیں موجود تھے. یہ قرآن کا انداز بیان میں بتا رہا ہے کہ حضور کہیں موجود تھے. اور پھر اس کے علاوہ بھی قرآن جا بجا بڑی صراحت کے ساتھ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ اس جہاں میں آنے سے پہلے کہیں جلوہ فرما تھے. قرآن بھی بتاتا ہے, مصطفیٰ کا فرمان بھی بتاتا ہے, آقا کا اپنا فرمان بھی بتاتا ہے کہ حضور اس دنیا میں آنے سے پہلے کہیں جلوہ فرما تھے. کیوں؟ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور, خدا نے سب سے پہلے میرا نور بنایا. سبحان اللہ. سب سے پہلے میرا نور بنایا. مطلب کیا؟ خدا نے اس وقت کچھ نہیں بنایا تھا جب مصطفیٰ کو بنایا. سبحان اللہ. سب سے پہلے میرا نور بنایا. یہ خود مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے. آؤ آگے قرآن کا فرمان سنو کہ حضور اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کہیں جلوہ فرما تھے. سبحان اللہ. بات کرتے تخلیق آدم سے شروع, آقا کی اس دنیا میں تشریف آوری تک. آج یہ بتانا ہے کہ حضور اس دنیا میں آنے سے پہلے کہیں موجود تھے, حضور جلوہ فرما تھے. بات کرتے تخلیق آدم سے شروع, کیونکہ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے نا. آپ سے پہلے تو کوئی انسان نہیں تھا نا, اس لیے تخلیق آدم سے یہ بات کرتے ہیں. اور یہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ حضور اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جلوہ فرما تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خدا فرمایا اپنے حبیب کو, پیارے حبیب یاد کیجئے, پیارے محبوب یاد کیجئے. باری تعالیٰ کیا یاد کروں؟ اپنے حبیب کو کیا فرما رہا ہے کہ یاد کیجئے؟ فرمایا حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرمایا. سبحان اللہ. کس کے لیے فرمایا؟ ملائکہ کے لیے فرمایا. ملائکہ کے لیے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں کو فرمایا
اور یہ یاد رکھنا یعنی یہ واقعہ حضور کو یاد کروایا جا رہا ہے. یہ جو واقعہ تھا یہ آقا کو یاد کروایا جا رہا ہے. اور کسی کو واقعہ اس وقت یاد کروایا جاتا ہے جب کسی نے وہ واقعہ دیکھا بھی ہو اور سنا بھی ہو. اسے یاد کروایا جاتا ہے جو واقعہ کے وقت موجود ہو. جو واقعہ کے وقت موجود ہو اسے یاد کروایا جاتا ہے. جس نے دیکھا نہ ہو جو موجود نہ ہو اسے بتایا جاتا ہے, یاد نہیں کروایا جاتا. تو خدا حبیب کو یاد کروا رہا ہے واقعہ, بتا نہیں رہا, پورا واقعہ یاد کروایا. کیسے؟ پیارے حبیب آپ کے رب نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. باری تعالیٰ کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو خون ریزیاں بھی کرے گا, فساد بھی پھیلائے گا زمین میں. یعنی خدا وہ پورا قصہ اور پورا واقعہ اپنے محبوب کو یاد کرا رہے ہیں. مطلب کیا کہ پیارے حبیب آپ دیکھ تو رہے تھے نا, آپ سن بھی رہے تھے. فرشتوں نے یوں کہا تو پھر آپ کیا کہا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. باری تعالیٰ وہ خون بہائے گا, وہ فساد پھیلائے گا. ہم ہے نہیں حمد کرنے والے, ہم ہے نہیں باقی بیان کرنے والے, ہم ہیں نا, ہم کس لیے ہیں؟ تو باری تعالیٰ وہ ایسے ایسے کام کرے گا. فرمایا نہیں, انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو بنا کے نام سکھا کے فرشتوں پہ پیش فرمایا اور فرمایا فرشتوں بتاؤ نام کے. سارے لاجواب ہو گئے. آدم علیہ السلام نے وہ نام بتائے تو مطلب کیا؟ رب تعالیٰ اپنے محبوب کو, ہمارے آقا و مولا کو یہ قصہ اور واقعہ یاد کروا رہا ہے. تو مطلب یہ کہ آقا نے یہ واقعہ خود دیکھا ہوا ہے, اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. مطلب کیا کہ حضور اس وقت بھی موجود تھے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی باتیں ہو رہی تھی, جب آدم علیہ السلام کو بنانے کی باتیں ہو رہی تھی. حضور اس وقت بھی جلوہ فرما تھے. چلیے اس سے آگے تھوڑا آگے چلیں. قوم عاد پہ عذاب بھیجا, پتھر برسائے, ان پہ عذاب ان کو دیا. تو اس واقعہ کے بارے میں فرمایا, اسی قرآن میں ہے, فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد. پیارے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں, کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ سبحان اللہ. اب یہ انداز کیا بتاتا ہے؟ خدا فرما رہا ہے پیارے حبیب آپ نے دیکھا نہیں, یعنی مصطفیٰ کے دیکھنے کی تصدیق خود خدا کر رہا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے دیکھنے کی, اور دیکھتا وہی ہے جو موجود ہوتا ہے. یعنی مصطفیٰ کے دیکھنے کی تصدیق بھی خدا کر رہا ہے اور مصطفیٰ کے موجود اور وجود کی تصدیق بھی خود خدا کر رہا ہے. سبحان اللہ. جب اس سے آگے دور آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ. نمرود جھگڑا مناظرہ کیا تو اس واقعہ کو بیان کیا قرآن نے, اور قرآن میں رحمان نے بیان کیا. وہ کس انداز سے؟ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. پیارے حبیب کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے جھگڑا تھا؟ مطلب کیا کہ حبیب آپ وہ بھی تو دیکھ رہے تھے, آپ نے دیکھا تو ہے یہ سارا واقعہ. یعنی تخلیق آدم کے وقت بھی حضور جلوہ فرما کے موجود تھے اور تخلیق آدم کی باتیں حضور سن رہے تھے, دیکھ بھی رہے تھے. جب آگ کے عذاب آیا بعد میں اس کو بھی حضور نے دیکھا. پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ ہوا نمرود کا, اس کو بھی دیکھا. تو چلتے چلتے جب پہنچے آقا کی ولادت پاک کے قریب, سبحان اللہ, تاجدار کائنات کی اس دنیا میں جلوہ فرما ہونے کا وقت قریب آیا. تقریباً 1.5 سال پہلے حضور کی اس دنیا میں جلوہ ڈولائی سے پہلے تقریباً 1.5 سال پہلے جب کافروں نے ہاتھیوں کے ذریعے کعبہ پہ حملہ کرنا چاہا, کعبہ کو معاذ اللہ شہید کرنا چاہا, تو خدا نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے جن کو ابابیل کہتے ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے پرندے, ان کی چونچ میں کتنا پتھر آ سکتا ہے, ایک مصر کے دانے کے برابر. ان پرندوں سے مروایا خدا نے ان ہاتھیوں کو بھی, ہاتھی بالوں کو بھی. اس واقعہ کا ذکر کیا. ابھی حضور ظاہری طور پہ تشریف نہیں لائے اس دنیا میں, ابھی آقا ظاہری طور پہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے. اس واقعہ کو جب بیان فرمایا خدا نے
اسما فعل ربک باصحاب الفیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے حبیب آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی یہاں بھی خدا مصطفیٰ کے دیکھنے کی تصدیق کر رہا ہے, سبحان اللہ. دیکھنے کی تصدیق بھی کر رہا ہے, اور وجود مصطفیٰ کی تصدیق بھی کر رہا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا حضور اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کہیں جلوہ فرما تھے, حضور موجود تھے. یہ قرآن بتا رہا ہے, قرآن میں رحمان فرما رہا ہے, اور خود مصطفیٰ بتا رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, خدا نے سب سے پہلے میرا نور بنایا. سبحان اللہ. سب سے پہلے میرا نور بنایا. اس لیے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. لوگوں 12 کو یہ نور بنایا نہیں, یہ آیا ہے. سبحان اللہ. 12 کو یہ نور بنایا نہیں بلکہ تمہارے پاس آیا ہے. بنایا تو اس سے پہلے ہے, بنایا اس سے ظاہر ہے. خدا فرماتا ہے بنایا نہیں, آیا ہے. پہلے بنایا ہے تو پھر آیا ہے. آنے کے لیے بنانا ضروری ہے. تو بنایا کب ہے؟ بنایا کب ہے؟ بنایا تب ہے جب کب بھی نہیں تھا, بلکہ خود تب بھی نہیں تھا, بلکہ سب کا سب ہی نہیں تھا, بس رب ہی رب تھا. سبحان